السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مبغون فيهما كثير من الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اکرام، میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی، علماء امت نے اس کے دو ترجمے کیے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ کیا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں۔ ایک صحت اور دوسری فراغت۔ دوسرا ترجمہ اس حدیث کا یہ کیا گیا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ گھاٹے کے سودے میں ہیں۔ ان میں سے ایک نعمت صحت اور دوسری فراغت۔ اس دوسرے ترجمے کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نعمتوں کو تاجر کے مال سے تشبیہ دی ہے۔ آدمی کا مال ہوتا ہے، وہ اس کو تجارت کے اندر لگاتا ہے۔ مال یہ تاجر کا پورا سرمایہ ہوتا ہے۔ تاجر اپنا سرمایہ تجارت میں لگاتا ہے تاکہ اس کے اندر اضافہ ہو، اس کو بڑھایا جائے اور اس کے ذریعے سے نفع حاصل کیا جائے۔ لیکن اگر تجارت میں مال لگانے کے بعد اس کو فائدہ اور نفع ملنے کے بجائے، اس کے سرمایے میں اضافہ ہونے کے بجائے اگر اس کا اصل سرمایہ ہی ضائع ہو جائے تو یہ گھاٹے کی، نقصان کی، خسارے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نعمتوں کو، صحت اور فراغت، انسان کی زندگی کا سرمایہ بتلایا ہے۔ تو آدمی ان دونوں نعمتوں کو صحیح جگہ پر، صحیح کاموں کے اندر، صحیح مصارف کے اندر استعمال کرے، اور اگر وہ اپنے اس مصرف کو، اپنے اس سرمایہ کو غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہی سرمایہ کو گھاٹے کے اندر ڈال رہا ہے، ضائع کر رہا ہے۔ اسی لیے آدمی اپنے وقت کا اور اپنی فراغت کا صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک اہم پیغام، ایک اہم درس اپنی امت کو دیا ہے۔
اور آپ نے حقیقت حال سے انسانیت کو واقف کرایا ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کی بہت ہی بڑی اور اہم نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ چنانچہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ مجھے یہ جو نعمتیں ملی ہیں، میں ان نعمتوں کو کہاں پر، کس جگہ پر، کیسے مصرف میں خرچ کر رہا ہوں۔ آیا میں اپنے اس سرمایہ کو، جو بڑا قیمتی سرمایہ ہے، صحیح جگہ پر لگا رہا ہوں یا ایسی جگہ پر لگا رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوگا۔ اس سرمایہ کے ذریعے سے آدمی نفع کما سکتا ہے، اور اس کا نفع یہ ہے کہ آدمی اس کو ایسی جگہ پر، ایسے مواقع میں خرچ کرے جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی بھلائی ملے یا آخرت کی بہتری ملے۔ دونوں کا ذریعہ ہے۔ آدمی یا تو اپنے مال کو، اپنی صحت وغیرہ کو، اپنی فراغت کو استعمال کرتے ہوئے ایسے اعمال، ایسے کام کر سکتا ہے جس کے ذریعے سے وہ آدمی اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ یہ اس کا اخروی فائدہ ہے۔ اگر یہ نہیں تو کم سے کم آدمی اپنے سرمایہ کو استعمال کرتے ہوئے دنیاوی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے یہاں، اس کے سامنے دونوں راستے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا، ایسے مصرف کے اندر اپنی پونجی ضائع کی جس کے اندر نہ دنیاوی فائدہ ہوا نہ اخروی فائدہ ہوا، تو پھر ہم نے حقیقت میں اپنی زندگی کے سرمایہ کو کھو دیا۔ اسی لیے اپنے وقت کی، اپنے صحت کی صحیح جگہ پر استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لینی چاہیے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائیں، بہت اہم اور بہت قیمتی چیزیں ہیں۔ اس کے ضائع ہونے سے پہلے، اس کے ختم ہو جانے سے پہلے آدمی کو ان 5 چیزوں کی قدر کر لینی چاہیے، اس لیے کہ جب ایک مرتبہ وہ 5 چیزیں انسان کی زندگی سے چلی جائے تو یقینی نہیں کہ پھر وہ لوٹ کر کے آئیں گی۔ بعض چیزیں تو وہ ہے جو ایک مرتبہ انسان کی زندگی سے جاتی ہے تو پھر اس کا واپس لوٹ کر کے آنا ناممکن ہے، اور ایک آدھ چیز اس کے اندر ایسی بھی ہے اگر وہ انسان کی زندگی سے چلی بھی جائے تو ممکن ہے کہ وہ چیز واپس لوٹ کر کے آئے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کی نعمت کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ بڑھاپے کے آنے سے پہلے جب آدمی جوان ہو، اس کے یہاں طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، حوصلہ اور کام کرنے کا جذبہ، اگر آدمی کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لے تو اپنی جوانی کو استعمال کرتے ہوئے بڑے سے بڑا کام آسانی اور سہولت کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ اور اگر بڑھاپا آ گیا تو پھر طاقت اور قوت چلی جاتی ہے، ہاتھ پیر چلنا بند ہو جاتے ہیں، ضعف آدمی کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کام کرنے کی ہمت اور ارادہ بھی کر لے پھر بھی اس سے وہ کام ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے یہاں نوجوانی کی عمر کی، جو کہ زندگی کا سب سے اہم باب ہے، سب سے اہم سٹیج ہے، اس مرحلے کی عبادت اللہ رب العزت کے یہاں بہت پسندیدہ ہے۔ آدمی اگر اپنی جوانی کے اندر کوئی عبادات، کوئی معاملات یا اسی طریقے سے کوئی معمول عبادت کا کرتا رہا ہو، اب اس کی زندگی جیسے بڑھاپے کی طرف چلنے لگی، بڑھاپے میں پہنچ کر کے اپنے ضعف اور اپنی کمزوری کی وجہ سے اگر بڑھاپے میں وہ اعمال نہیں کر سک رہا ہے جو جوانی کے اندر کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس بندے کو جو ثواب جوانی کے اندر دیتے تھے ان عبادات کا، آج بڑھاپے کے اندر، بڑھاپے کی وجہ سے وہ اعمال نہیں کر سک رہا ہے، تب بھی وہی ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے یہاں
جوانی کی عمر کے اندر جو عبادت کی جائے، اللہ سے جو قرب اختیار کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کی جو کوشش کی جائے، یہ بڑی قدردان ہے۔ جب نوجوان آدمی، اس لیے کہ نوجوان آدمی کے ساتھ دنیا کی مختلف جھنجھٹیں لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کی مصروفیات ہے، ایک طرف اس کی شہوت ہے، دوسری طرف اس کی دنیاوی مصروفیات، پیسہ کمانا، اپنی لائف بنانا، فیوچر بنانا، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہے۔ ان سب کے باوجود بھی بندہ اپنی جوانی کے اندر جب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کے اس متوجہ ہونے پر، اللہ کے قریب ہونے پر ناز کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنی جوانی کو، اپنی اس قیمتی عمر کے حصے کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا چاہیے۔ جب بڑھاپا آ جائے گا تو پھر آدمی جو کام جوانی کے اندر کر سکتا تھا، بڑھاپے کے اندر ان کاموں کا کرنا عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ تم بڑھاپے سے پہلے جوانی کی حفاظت کر، اس کو غنیمت سمجھو۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، اس لیے کہ جب صحت چلی جاتی ہے، بیماری آدمی کے اوپر لاحق ہو جاتی ہے، اس زمانے کے اندر آدمی سے کوئی کام نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو ارشاد فرمائی کہ مال اور دولت، مالداری کو غنیمت سمجھو فقر و فاقے کے آنے سے پہلے، اس لیے کہ آدمی مال کے ذریعے سے دوسروں کی اعانت کر سکتا ہے، اپنی بھی ضروریات کی تکمیل کر سکتا ہے، اور اپنے گھر والوں کی جو ضروریات ہے اس کو بھی پورا کرے گا، اور ساتھ ساتھ اپنے اڑوس پڑوس یا کسی پہچانت کے اندر یا جان پہچان میں کوئی یتیم اور اسی طریقے سے بیوہ اور ضرورت مند جو لوگ موجود ہوتے ہیں، اپنے مال کے ذریعے سے ان کی اعانت اور ان کی مدد کر سکتا ہے، زندگی کے اندر ان کا سہارا بن سکتا ہے۔ لیکن یہ مال جب آدمی سے چلا جائے اور آدمی فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر وہ آدمی دوسروں کا کیا سہارا بنے گا، خود ہی کے اپنے آپ کے لیے وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر و فاقے کے آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو، اس کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز جو فرمائی کہ تم مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو۔ آدمی جب فارغ ہوتا ہے، کام کرنے کے لیے اس کے پاس وقت موجود ہے، اگر کوئی کام کرنا چاہے تو وقت ہونے کی وجہ سے کام کر سکتا ہے، لیکن آدمی جب مشاغل اور پریشانیوں کے اندر گھر جائے اس کے پاس دوسرے کاموں کے لیے کوئی وقت نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت کے آنے سے پہلے۔ آخر بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو پانچویں بات گنائی وہ یہ فرمایا کہ موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اس لیے کہ یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ اس کے ذریعے سے آدمی اپنی جنت اور آخرت بھی بنا سکتا ہے، اپنی دنیا کے فائدے بھی آدمی حاصل کر سکتا ہے، اور انہی اوقات کے ذریعے سے ضائع کر کے آدمی اپنی دنیا اور آخرت برباد بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی جو مہلت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اپنی آخرت کی یاد کرنے کی، آخرت کو بنانے کی، اپنے دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی، اس زندگی کو غنیمت سمجھو۔ آج ہم اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ہم اپنی ان پونجی کو یعنی صحت اور فراغت ہم کہاں پر اپنی پونجی کو خرچ کر رہے ہیں۔ کیا ایسے کاموں کے اندر صرف ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم کو دنیاوی فائدہ یا اخروی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، یا پھر ہماری پونجی یوں ہی بیکار کاموں کے اندر، لایانی کاموں کے اندر اور بے فائدہ فضول امور کے اندر خرچ ہو رہی ہے؟ اگر کام کی چیزوں کے اندر خرچ ہو، ایسے کاموں میں جس سے ہم کو آخرت کا فائدہ ملے یا پھر دنیا کا فائدہ مل جائے،
تو ہم نے اپنی پونجی کو صحیح استعمال کیا، اور اگر ہم نے یوں ہی اس کو ایسے کاموں میں لگا دیا جس کی وجہ سے نہ دنیا کا فائدہ ملا نہ آخرت کا فائدہ ہمارے ہاتھ آیا، تو پھر حقیقت میں اپنی پونجی کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر لیا۔ اسی لیے اپنی پونجی کو صحت اور فراغت اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو عطا فرمائی ہے، صحیح طریقے پر اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے استعمال کرنے کے ذریعے یا تو ہمیں اپنا دین کا فائدہ ہو جائے، اگر دین کا نہ ہوتا کوئی بات نہیں، کم سے کم دنیا کا تو فائدہ حاصل کر لینا چاہیے، یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی زندگیوں پر نظر کر کے دیکھو، کیا ہم لوگ اپنی پونجی کو صحیح جگہ استعمال کر رہے ہیں؟ کون سا فائدہ ہم کو حاصل ہو رہا ہے؟ آج کل فلاں چیز کے دیکھنے کے اندر، فلاں جگہ پر پھرنے میں، اور فلاں ہوٹلوں میں جا کر بیٹھنے میں، اسی طریقے سے دوستوں کے ساتھ گپ شپ، اور اسی طریقے کی مصروفیات کے اندر، اور اسی طریقے کے کاموں کے اندر ہمارا سارا وقت ضائع ہوتا ہے، جس سے نہ دین کا فائدہ ہم کو مل رہا ہے نہ آخرت کا فائدہ مل رہا ہے، بس ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ اسی لیے ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک آسان سی بات ہم سمجھتے ہیں، آج سے 150 سال پہلے، یہ تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، سہولتوں کا دور ہے۔ آج پہلے زمانے کے اندر جو کام کئی مہینوں میں، کئی دنوں کے اندر گھنٹے لگ جایا کرتے تھے کاموں کے کرنے کے لیے، آج سہولیات کی وجہ سے وہ کام منٹوں کے اندر، 10-15 منٹ کے اندر ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال کے ذریعے سے ہم بات سمجھیں، اگر کھانا پکانا ہو، پہلے زمانے کے اندر باضابطہ چولہا سلگانے کی ضرورت ہے، لکڑیاں رکھو، اس کے اندر آگ لگاؤ، صحیح طریقے سے آگ بھڑکانے کے لیے اس کے اندر پھونک مارو، صحیح طریقے سے چولہا جلے گا، آدھا گھنٹہ اس کے اندر لگے گا۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر سہولت یہ ہو گئی، آپ کا ریگولیٹر پھرائے، لائٹر سے 1 سیکنڈ، آدھے سیکنڈ کے اندر آپ نے چولہا سلگا لیا۔ اب بتائیے، وہ جو آدھا گھنٹہ پہلے چولہا سلگانے کے اندر لگتا تھا، آج وہ بچ رہا ہے کہ نہیں بچ رہا ہے؟ اسی طریقے سے یہ تو ایک مثال ہے، اسی طریقے سے بہت ساری ہمارے آج کل کے کام، جس کے اندر پہلے بہت سارا وقت لگا کرتا تھا، چند لمحوں کے اندر وہ کام آج کے زمانے میں ہو رہے ہیں۔ وہ وقت ہمارا بچ رہا ہے کہ نہیں بچ رہا ہے؟ لیکن آپ اپنے آپ کو جواب دے لیجئے کہ وہ وقت جو آج کے زمانے میں بچ رہا ہے، جو آدھا گھنٹہ وہاں لگتا تھا، یہاں پر آدھا گھنٹہ اس کی وجہ سے جو بچ رہا ہے سہولت کی وجہ سے، وہ آدھا گھنٹہ کہاں چلا گیا؟ اگر وہ بچتا تو نظر آنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ آدھا گھنٹہ ہمارا بچ گیا ہے، اور سہولت ہونے کی وجہ سے یہ 1 گھنٹہ ہماری زندگی کے اندر بچ گیا، ہم اس کو صحیح کاموں کے اندر لگائیں گے۔ لیکن ہماری زندگی کے اندر کوئی وقت، ایک لمحہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا کہ میری زندگی کے اندر یہ وقت خالی ہے۔ ہر آدمی کو یہی شکایت ہے کہ میری زندگی میں فرصت نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے وقت کے اندر برکت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سارا وقت بچ رہا ہے، بیکار فضول کاموں کے اندر اس کو لگا دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہر ایک کو یہی شکایت ہے کہ میرے وقت میں برکت نہیں ہے۔ اگر آدمی ایک نظام العمل تیار کرے، ٹائم ٹیبل بنائے، جو 24 گھنٹے کا پورا دن ہے اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنائے کہ میرے صبح اٹھنے کے ساتھ یہ کام کر لینا ہے، اور فلاں وقت پہ مجھے نماز پڑھ لینی ہے، فلاں وقت پہ کھانا کھا لینا ہے، فلاں وقت سے لے کر کے فلاں وقت تک جاب کر لینا ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی کام آپ کرتے ہیں، جو جم کو جانے والے ہیں، اتنے وقت سے اتنے وقت تک مجھے جم کو جا کر کے آنا ہے، اتنے ٹائم سے جا کر اتنے وقت تک فلاں صاحب سے ملاقات کر کے آنی ہے۔ الغرض آپ کے 24 گھنٹے میں جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی معمولات ہیں، پوروں کو لکھ کر کے ایک نظام العمل اور ٹائم ٹیبل تیار کیجئے، اس کے مطابق آپ کام کیجئے، پھر دیکھیے آپ کے سارے کام ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی بہت ساری فرصت، زیادہ وقت آپ کے پاس بچا ہوا رہے گا۔ اس لیے کہ آپ نے اپنی زندگی کو ایک عمل کی ترتیب دے دی، ترتیب کے بغیر آج ہماری زندگی گزر رہی ہے، جس کی وجہ سے وقت کے اندر برکت بالکل نظر نہیں آتی۔ اسی لیے اپنی زندگیوں کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے واسطے، اس کے اندر برکت پیدا کرنے کے لیے اپنی زندگی کے لیے ایک نظام العمل تیار کیجئے، اور اسی کے مطابق اپنے دن، اپنی ساری زندگی گزاریے، پھر دیکھیے آپ کے وقت کے اندر کتنی زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کا یہ معمول تھا، زندگی کا ایک ایک سیکنڈ
بڑا قیمتی ان کے یہاں مانا جاتا تھا، اس کو اسی طریقے سے وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقی، بڑے محدث گزرے ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ پہلے زمانے میں جب آج کل تو پینسل وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں، اگر وہ منڈ ہو جائے، تیز کرنے کی ضرورت پڑے تو شارپنر کے ذریعے سے آپ تیز کر لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اس کے لیے شارپنر وغیرہ چونکہ نہیں تھا، اس کو چھری سے یا بلیڈ کسی طریقے سے تیز کرتے تھے، تو جب لکھتے لکھتے ان کا پینسل منڈ ہو جاتا، تیز کرنے کی ضرورت پڑتی، چھری سے تیز کرتے، اور جتنا وقت تیز کرنے کا وہ لوگ انہوں خرچ کرتے، اس کے اندر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تاکہ میرا یہ وقت بھی غافل نہ گزرے، اللہ کی ذات سے میرا تعلق اس وقت کے اندر بھی، مختصر سے وقت کے اندر بھی ختم نہ ہو جائے۔ ایسا وقت کا استعمال کرنے والے اس دنیا کے اندر ہو کر کے گزرے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا، بلکہ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ انہوں نے اس کو قیمتی بنایا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کے اندر اس بات کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، پورا وقت یہ بڑا قیمتی ہے۔ اس لیے کہ آدمی کی زندگی، آدمی کے دل میں جب تک یہ احساس نہیں اجاگر ہوگا، احساس پیدا نہیں ہوگا کہ میرا وقت قیمتی ہے، اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آدمی یوں ہی اپنے وقت کو ضائع کرتا رہے گا۔ سب سے پہلے اپنے دل میں احساس پیدا کرے، اور پھر اس کے بعد اپنے ذہن اور دماغ کے اندر یہ بٹھا لے کہ مجھے اپنا سارا کا سارا وقت ایسے کاموں کے اندر خرچ کرنا ہے جس کے ذریعے سے مجھے دین کا فائدہ ہو جائے، نہ ہوتا ہو تو نہ ہو، لیکن کم سے کم دنیا کا تو فائدہ ہو جائے۔ ایسے کاموں کے اندر میرا وقت بالکل صرف نہ ہو، خرچ نہ ہو، جس کی وجہ سے نہ دین کا فائدہ ہوتا ہو، نہ آخرت کا فائدہ ہوتا ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی، اپنے امور کے پورا کرنے کے لیے، سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اپنے وقت کو، اپنی ساری زندگی کو قبول فرمائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے، سنت پڑھ لیجئے۔